اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود یہ قرآن گھڑ رکھا ہے، آپ کہہ دیں تم بھی اس جیسی 10 کھڑی ہوئی صورتیں لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جسے بھی تم بلا سکتے ہو بلا لو اگر واقعی تم سچے ہو۔ سورہ ہود آیہ 13۔ ام یقولون افتراہ، یا وہ کہتے ہیں، کیا نبی کے مخالف یہ کہتے ہیں افتراہ اس نے خود یہ قرآن گھڑ رکھا ہے، یعنی اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی طرف سے بنا لیا۔ آپ کہہ دیں تم بھی اس جیسی 10 کھڑی ہوئی صورتیں لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جسے بھی تم بلا سکتے ہو بلا لاؤ اگر واقعی تم سچے ہو۔ قرآن مجید ایک معجزانہ کتاب ہے، کوئی اس جیسی ایک آیت ایک صورت بنا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ سورہ یونس آیہ 39 کی تفسیر میں گزر چکا کہ اللہ تعالیٰ نے عربوں کو قرآن کریم جیسا کلام لانے کا چیلنج کئی مراحل میں کیا تھا۔ پہلے کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے تو اس جیسا تم بھی پیش کرو۔ جب عاجز و ساکت رہے تو اس آیت میں کہا کہ اگر پورا قرآن نہیں تو اس جیسی کم از کم 10 صورتیں ہی پیش کر دو۔ جب اس سے بھی عاجز رہے تو یونس والی آیت میں کہا کم از کم ایک ہی صورت اس جیسی لے آؤ۔ سورۃ طور آیت 34 میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دعویٰ زبان دانی کی تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی جب کہا کہ اگر تم سچے ہو تو قرآن جیسی ایک بات بھی لا دو، اور عربوں کے تمام فصحاء و بلاغاء اور ادیب شعراء پرگنگ طاری رہی، اور آج تک کوئی اس چیلنج کا جواب نہ دے سکا۔ رب العزت کا فرمان ہے، کہہ دو اگر تم انسان اور جن اس پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن جیسی کوئی چیز لے آئیں تو اس کے جیسا نہ لا سکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ سورۃ بنی اسرائیل آیہ 88۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی نبی ایسا نہیں جس کو کوئی نشانی یعنی معجزات نہ دیے گئے ہوں جن کے مطابق ان پر ایمان لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان ایمان لائے اور مجھے جو بڑا معجزہ دیا گیا وہ قرآن مجید ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف بھیجا، بس میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن شمار میں تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ پیروی کرنے والے میرے ہوں گے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ چنانچہ اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کرے تو جان لو کہ بے شک بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم سے اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر کیا تم فرمانبردار ہو۔ سورۃ ہود آیہ 14۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، چنانچہ اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کرے، یعنی اگر وہ تمہاری مدد کو نہ پہنچتے، یعنی 10 صورتیں گھڑ کر لانے میں تمہاری مدد نہیں کرتے یا مدد نہیں کر سکتے، فَاعْلَمُوا تو جان لو، یعنی اہل مکہ آپ جان لو، انما انزل بعلم اللہ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم سے اتارا گیا ہے۔ جب تم قرآن جیسا کلام نہیں لا سکے تو یقین کر لو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، لہٰذا اس کتاب پر ایمان لے آؤ۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے علم سے نازل ہوئی ہے جو کائنات کے حالات کو، انسانوں کے ماضی، مستقبل اور حال کو جانتا ہے۔ وہی قدرت رکھتا ہے کہ ایسا کلام نازل کرے، اس نے اپنے بے مثال علم سے کتاب نازل کی ہے۔
وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کا حق نہیں رکھتا۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پھر کیا تم فرمانبردار ہو، یعنی کیا تم اسلام میں داخل ہوتے ہو، اس کے احکامات کی پیروی کرتے ہو، اس کی شریعت کی اتباع کرتے ہو، اسلام پر ثابت قدم رہتے ہو، اس کے لیے خالص ہوتے ہو۔ یہ سوال کہ کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو شعور دلاتا ہے کہ چیلنج کا مقابلہ پوری دنیا نہیں کر سکی، تو اب اس دعوت کو قبول کرنے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں۔ من کان یرید الحیات الدنیا، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہے، ہم ان کے اعمال کا اسی دنیا میں ہی انہیں پورا بدلہ دے دیں گے، اور اس دنیا میں ان سے کمی نہیں کی جائے گی۔ سورۃ ہود آیا 15۔ من کان یرید، جو کوئی ارادہ رکھتا ہے، یعنی جو اپنے عمل سے ارادہ کرتا ہے، الحیات الدنیا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا، یعنی صرف دنیا کی زندگی کا، وزینتہا، اور اس کی زینت کا، یعنی دنیا کے حسن، صحت، امن، رزق کی وسعت اور لذتوں کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی جو اس کی زینت کو طلب کرتا ہے۔ اس آیت کے بارے میں وہ ریاکار ہیں، یعنی جس شخص کا بھی ارادہ دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت ہی کے گرد گھومتا ہے، مثلاً عورتوں اور بیٹوں کے حصول کی خواہش، سونے اور چاندی کے خزانوں کی حرص، نشان زدہ گھوڑوں، مویشیوں اور کھیتیوں کی چاہت، اس نے اپنی رغبت، عمل اور کوشش کو صرف انہی چیزوں پر مرکوز کر رکھا ہے، اور وہ آخرت کے گھر کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ ایسا شخص کافر کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر وہ مومن ہوتا تو اس کا ایمان اسے اس بات سے روک دیتا کہ اس کا تمام ارادہ صرف دنیا ہی پر مرکوز رہے، بلکہ اس کا ایمان اور اس کے نیک اعمال اس کے ارادہ آخرت ہی کے آثار ہیں، مگر یہ کافر بدبخت تو گویا صرف دنیا ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن جس کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا وہ ایک شہید ہوگا، اسے لایا جائے گا اور اسے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جتوائی جائیں گی، وہ انہیں پہچان لے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو اس لیے لڑ رہا تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے، اور تحقیق وہ کہا جا چکا۔ پھر حکم دیا جائے گا اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا شخص وہ ہوگا جس نے علم حاصل کیا، اسے لوگوں کو سکھایا اور قرآن کریم پڑھا، اسے لایا جائے گا اور اسے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جتوائی جائیں گی، وہ انہیں پہچان لے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا، پھر اسے دوسروں کو سکھایا اور تیری رضا کے لیے قرآن مجید پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تجھے عالم کہا جائے، اور قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے، تو یہ کہا جا چکا۔ پھر حکم دیا جائے گا اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا وہ شخص ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ نے وسعت کی تھی، اسے ہر قسم کا مال عطا کیا تھا، اسے بھی لایا جائے گا اور اسے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جتوائی جائیں گی، وہ انہیں پہچان لے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟
وہ کہے گا میں نے تیرے ہر راستے میں جس میں مال خرچ کیا کرنا تجھے پسند ہو، تیری رضا کے حاصل کے لیے مال خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو نے ایسا اس لیے کیا کہ تجھے سخی کہا جائے، تو وہ کہا جا چکا۔ پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم ان کے اعمال کا اسی دنیا میں ہی انہیں پورا پورا بدلہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کا ارادہ رکھنے والوں کو وہ سب کچھ دنیا میں ہی عطا کر دیتے ہیں جو ان کے لیے لوح محفوظ میں لکھا ہوتا ہے۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور اسی دنیا میں ان سے کمی نہیں کی جائے گی، یعنی ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ مقرر کر چکے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ریاکاروں کو دنیا ہی میں نیکیوں کا صلہ مل جاتا ہے، ان کے عملوں میں ذرا بھر کمی نہیں کی جاتی۔ رب العزت کا فرمان ہے جو کوئی آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیں گے، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ سورۃ الشورى آیت 20۔ رب العزت کا فرمان ہے اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے اس کے لائق کوشش کی جب کہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوششیں ہمیشہ سے قابل قدر ہیں۔ ان کو بھی اور ان کو بھی ہم آپ کے رب کی عطا سے مدد دیتے ہیں، اور آپ کے رب کی عطا کو کبھی روکا نہیں گیا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 19 اور 20۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نیت اپنے اعمال میں طلب آخرت کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں اور اس کی ضرورت کو پورا فرما دیتے ہیں، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ اور جس شخص کی نیت طلب دنیا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ محتاجی اس کے سامنے کر دیتے ہیں کہ اس کی حاجت کبھی پوری ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ہوس دنیا کی ہوس اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ ایک حاجت پوری ہونے سے پہلے دوسری حاجت سامنے آ جاتی ہے، اور بے شمار فکریں اس کو الگ لگ جاتی ہیں، اور ملتا صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی مومن کی ایک نیکی کے عوض میں بھی کمی نہیں فرمائے گا، اس کی وجہ سے دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا، لیکن کافر نے جو نیکیاں کی جن میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا دھیان رکھا، ان نیکیوں کے عوض اسے دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا اس کے پاس ایک نیکی بھی نہ ہوگی جس پر اسے ثواب دیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دینار و درہم اور ریشمی چادر اور اونی کپڑوں کا بندہ ہلاک ہو گیا، اگر اسے یہ چیزیں ملیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور اگر نہیں ملتی تو ناراض ہو جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے کوئی بچھونا نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر چٹائی کی بناوٹ کے نشان پڑ گئے، اور تکیہ بھی چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دعا کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو مالی وسعت عطا فرما دے، کیونکہ فارس روم کے لوگ مالی وسعت دی گئی ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے خطاب کے بیٹے، تم ابھی تک انہی خیالات میں مبتلا ہو، یہ وہ لوگ ہیں جن کی مرغوب چیزیں
انہیں دنیا ہی میں دے دی گئی ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ کیا تم لوگ اس پر راضی نہیں ہو کہ مرغوب چیزیں ان کے لیے دنیا میں ہوں اور ہمارے لیے آخرت میں ہو۔ یہ آیت کریمہ مسلمانوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بھی ہے کہ آدمی نیک عمل کرتا ہے لیکن اگر اس میں اخلاص نہیں ہے تو قیامت کے دن اس کے لیے وبال جان بن جائے گا اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرما، ہر کام صرف اور صرف تیرے لیے کرے، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے چن لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شرک اور بدعت سے بچا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شرک اور بدعت سے بچا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شرک اور بدعت سے بچا۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور انہوں نے جو کچھ دنیا میں بنایا وہ سب برباد ہو گیا، اور باطل ہیں جو وہ عمل کرتے رہے تھے۔ سورۃ ہود آیت 16۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، انسان کو اس کے کیے کا بدلہ وہی ملتا ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ جو دنیا کو اپنا مقصد بناتا ہے وہ آخرت کو اہمیت نہیں دیتا، اس لیے اس کے عمل کی جزا دنیا میں ملے گی لیکن آخرت میں اس کا کوئی اجر نہ ملے گا، یعنی انہیں ثواب سے محروم کر دیا جائے گا، عذاب میں وقفہ نہیں ہوگا، وہ اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ اور انہوں نے جو کچھ دنیا میں بنایا وہ سب برباد ہو گیا، اور باطل ہیں جو وہ عمل کرتے رہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس کا عمل جو اس نے دنیا کے لیے کیا تھا وہ وہیں رہ گیا اور آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا، ہمیں ریاکاری سے بچا، شرک اور بدعت سے بچا۔ وباطل ما کانوا یعملون، اور باطل ہیں جو وہ عمل کرتے رہے تھے، یعنی وہ سب اعمال باطل اور مضمحل ہو جائیں گے جو وہ حق اور اہل حق کے خلاف سازشوں کے لیے کرتے رہے ہیں، اور نیکی کے اعمال بھی باطل ہو جائیں گے جن کی کوئی اساس ہی نہیں، اور ان کی قبولیت کی شرط بھی مفقود ہے، اور وہ ہے ایمان۔ رب العزت نے فرمایا جو شخص جلدی والی دنیا کا ارادہ کرتا ہے تو اسے ہم اسی میں جلدی دے دیں گے جو ہم چاہیں گے، جس کے لیے ہم ارادہ کریں گے، پھر اس کے لیے ہم نے جہنم بنا رکھی ہے، وہ مذمت کیا ہوا دھتکارا ہوا اس میں داخل ہوگا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت 18۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا آخرت کے سامنے اتنی ہی ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی دریا میں ڈالے اور دیکھے کہ اس میں کتنا پانی آتا ہے۔ عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تمہیں خوشخبری ہو، تم اس کی امید رکھو جو تمہیں خوش کر دے گی۔ اللہ کی قسم، فکر اور محتاجی وہ چیز نہیں جس سے میں تمہارے متعلق ڈرتا ہوں، بلکہ میں تو اس سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر بھی اسی طرح کشادہ کر دی جائے گی جس طرح ان لوگوں پر کر دی گئی تھی جو تم سے پہلے تھے، اور تم بھی اسی کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اسی طرح کوشش کرو گے جس طرح وہ کرتے تھے، اور تمہیں بھی اسی طرح غافل کر دے گی جس طرح ان کو غافل کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی غفلت سے بچا، ہمیں غافل نہ ہونے دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کشتی کی طرح بنا جو بس تیرنے کے لیے اس دنیا میں چلتی ہے، پانی میں چلتی ہے۔ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ
فلا تکو فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ تو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو اور ایک گواہ اس کی طرف سے اس کی تائید کر رہا ہو، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی جو رہنما اور رحمت تھی، یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے گا تو اس کے وعدے کی جگہ آگ ہے، چنانچہ اس کے بارے میں کسی شک میں نہ رہے۔ آپ کے رب کی طرف سے یقیناً یہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ سورہ ہود آیہ 17۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، تو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو۔ رب العزت نے اپنے رسول اور اپنے دین کو قائم کرنے والے اہل یقین کے حالات بیان فرمائے ہیں۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہیں، وَيَتْلُوهُ اور اس کی تائید کر رہا ہو، اور اس کے پیچھے ہے، یعنی اس دلیل کے پیچھے ایک اور دلیل، شاہد منہ اور ایک گواہ اس کی طرف سے، شاہد اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور اگر شخص سے مراد عام آدمی لیا جائے تو شاہد سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بس اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں، جیسا کہ جانور کے پورے اعضاء والا جانور پیدا ہوتا ہے۔ کیا تمہیں ان میں کوئی کٹے ہوئے عضو والا جانور معلوم ہوتا ہے؟ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر تم چاہو تو یہ آیت فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا پڑھ لو، یعنی اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت دین اسلام کو لازم کر لو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ شاہد منہ اور وہ ہے فطرت مستقیم، عقل سلیم، اس شریعت کی حقانیت کی گواہی دیتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نازل اور مشروع فرمایا، اور بندہ اپنی عقل کے ذریعے سے اس کے حسن کو معلوم کر لیتا ہے، بس اس کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی، یعنی تورات، اماماً رہنما، یعنی اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر تورات تلاوت کی گئی، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن تلاوت کیا جا رہا ہے، ورحمہ اور رحمت یعنی عظیم نعمت ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جن لوگوں کو دلائل قائم کرنے کی توفیق عطا کی گئی، یؤمنون بہ یعنی قرآن پر حقیقی ایمان رکھتے ہیں، ان کے ایمان کے نتیجے میں انہیں دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا ہوتی ہے۔ وَمَن یکفر بہ اور گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے گا، یعنی جو اس قرآن کا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دین کا انکار کرتا ہے، یعنی زمین کے سارے گروہ اور قبائل جو دین کا انکار کرتے ہیں، آگ ان کا ٹھکانہ ہے اور بہت ہی برا مقام ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، کہ اس امت کا کوئی بھی یہودی اور نصرانی جو میری بات سنے، شریعت جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں یعنی اسلام، اور اس پر ایمان نہ لائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ فَلَا تَکُوا فِی مِرْیَةٍ مِّنْہُ، چنانچہ اس کے بارے میں کسی شک میں نہ رہیں، اب اس بارے میں ادنا سے شک میں بھی مبتلا نہ ہونا۔ یہاں مریتن سے مراد تنگ دلی ہے، گھٹن ہے، جو دعوت سے منہ موڑنے والوں اور ان کی اذیتوں کی وجہ سے داعی کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت کی ہے کہ آپ اس شک اور گھٹن میں مبتلا نہ ہو جانا. انہ الحق من ربک، آپ کے رب کی طرف سے یقیناً یہ حق ہے. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر اور آپ کے رب کی طرف سے جو قرآن نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، یا تو وہ جہالت کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے یا ظلم اور بغاوت کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے. رب العزت نے فرمایا، اور آپ خواہ کتنی ہی حرص رکھیں، اکثر لوگ ہرگز مومن نہیں ہوتے. سورہ یوسف آیہ 103. یقیناً آپ کا رب بھی خوب جاننے والا ہے جو اس کے راستے سے بھٹکتا ہے، اور وہ ہدایت یافتہ کو بھی خوب جاننے والا ہے. سورۃ الانعام آیہ 117. اور بلا شبہ یقیناً ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچ کر دکھایا، تو اہل ایمان کے ایک گروہ کے سوا ان سب نے اس کا پیچھا کیا. سورۃ سبا آیہ 20. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. اور ان سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر کوئی جھوٹ کھڑے؟ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ کہا تھا. سن لو، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. سورۃ ہود آیہ 18. اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کے ساتھ کسی کو شریک کرے یا نبوت کا دعویٰ کرے. اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کرنے سے مراد اللہ تعالیٰ کے پیغام پر جھوٹ کرنا ہے. اولئک یعرضون علی ربہم، یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن وہ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے تو ان سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا تاکہ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے. وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور گواہ کہیں گے یعنی فرشتے اور انبیاء ان کے خلاف گواہی دیں گے. هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، اور گواہ کہیں گے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ کہا تھا. ایک شخص نام نامعلوم آپ کے سامنے آیا اور پوچھا کہ اے ابن عمر، کیا آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کے متعلق کچھ سنا ہے جو اللہ تعالیٰ مومنین کے سے قیامت کے دن کرے گا؟ انہوں نے بیان کیا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ مومن اپنے رب کے قریب لایا جائے گا، اور شام نے یوں کہا کہ مومن اپنے پروردگار سے قریب ہو جائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا ایک جانب اس پر رکھے گا اور اس کے گناہوں کا اقرار کرائے گا کہ فلاں گناہ تجھے یاد ہے. بندہ عرض کرے گا یاد ہے مجھے میرے رب، مجھے یاد ہے. 2 مرتبہ اقرار کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تمہارے گناہوں کو چھپائے رکھا اور آج بھی تمہاری مغفرت کروں گا. پھر نیکیوں کا دفتر لپیٹ دیا جائے گا، لیکن دوسرے لوگ یا یہ کہہ کے کہ کفار، تو ان کے متعلق محشر میں اعلان کیا جائے گا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا تھا. الا لعنت اللہ علی الظالمین، سن لو، ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. یعنی وہ لعنت جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا، کیونکہ ظلم ان کا وصف لازم بن چکا ہے جو تخفیف کے قابل نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر جمائے رکھے، ہمیں اقامت دین کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اقامت دین کے لیے چن لے، ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر استقامت عطا فرما. آمین یا رب العالمین.